بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد مہلک روحانی امراض نامی کتاب سے مضمون سنایا جا رہا ہے جو حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ کی تقاریر کا مجموعہ ہے اور یہ شاید آخری مضمون ہے۔ تکبر کبر یہ بھی ایک بہت بڑی مہلک بیماری ہے۔ فرماتے ہیں آج کی گفتگو کا عنوان ہے تکبر۔ یہ انسان کی باطنی بیماریوں میں سب سے بڑی مہلک بیماری ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے وضاحت و صراحت کے ساتھ فرما دیا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو جس کے اندر ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو، یعنی ایک ایٹم کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ عاجز اس بیماری کو ایٹمی بیماری کہتا ہے۔ یہ ایٹمی بیماری ہے، جیسے ایٹمی جنگی ہتھیار ہوتے ہیں، بہت زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں، دنیا ان سے ڈرتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بیماری بھی ایٹمی بیماری ہے، سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے، کیونکہ جس کے اندر ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا تو انسان جنت میں داخل ہو نہیں سکتا۔ تکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑائی۔ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا یا افضل سمجھے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ تکبر کی دو علامتیں ہمارے بزرگوں نے اس کی تفصیل یوں کی ہے کہ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کا انکار کرے، اس کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ وہ بندہ حق بات کو ماننے سے انکار کرے، جب بھی کوئی اچھی بات کرو آگے سے یہ نہ کر دے، منع کر دے۔ گھر کے اندر کئی دفعہ یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ ایک صحیح بات بھی کر رہے ہیں مگر اگلا بندہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا۔ تو حق بات کو ماننے سے انکار کرنا اور دوسرے انسانوں کو سمجھنا، یہ دو علامتیں جو ہیں یہ انسان کے تکبر کا پتہ دیتی ہے۔ نفس کی بیماری، یہ تکبر انسان کے نفس میں ہوتا ہے۔ وَلَوْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ نفس کے اندر تکبر ہوتا ہے، یہ نفس کے اندر کی مصیبت ہے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ جیسا میں ہوں ویسا کوئی نہیں، ہم سنا دیگرے نہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم سنا ڈنگرے نہیں، جیسا ڈنگر میں پہلی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی سب سے پہلی نافرمانی تکبر کی وجہ سے ہوئی۔ پروردگار عالم نے فرمایا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس، ابلیس کے سوا۔ ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کیا بنی، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ انا یعنی میں، تو سب سے پہلی نافرمانی میں کی وجہ سے ہوئی۔ یہ میں بڑی بری بیماری ہے۔ شیطان لگا آگے سے اپنی دلیلیں پیش کرنے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، اور یہ بھول گیا ابھی کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ فرمایا
فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين. نکل جائے تو مردود ہو، قیامت تک کے لیے میری تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی. اب سوچئے کہ شیطان اس وقت کس چیز میں مدہوش تھا؟ شراب تو پی نہیں تھی، کون سا نشہ تھا جس نے اس کو مدہوش کر رکھا تھا؟ یہ میں تکبر کا نشہ تھا. جیسے شرابی نشے میں ہوتا ہے تو پرواز کر رہا ہوتا، یہ میں تکبر کی بھی شراب ہے، یہ بھی اس نشے میں ہوتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے نہیں. اور یہی میں تکبر اس انسان کے راندہ درگاہ ہونے کا سبب بن جاتی ہے. اللہ کی چادر حدیث پاک میں آتا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ بڑائی میری چادر ہے. جو اس چادر کو مجھ سے کھینچتا ہے یعنی تکبر کرتا ہے، میں اس بندے کی گردن کو توڑ دیتا ہوں. جو اس چادر کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے میں اس بندے کی گردن کو توڑ دیتا ہوں. یہ کیوں کہا کہ گردن کو توڑ دیتا ہوں؟ کیونکہ اس نے گردن اونچی کی تھی. تو جزا من جنس العمل، عمل کا بدلہ بھی اسی عمل کی جنس سے ہوتا ہے. اس نے اپنی گردن اونچی کرنے کی کوشش کی، فرمایا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. عزیز اور حکیم ذات اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آسمان اور زمین میں اللہ کی بڑائی ہے اور وہ عزیز اور حکیم ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے دو اسماء گرامی اپنے لیے استعمال فرمائے، ایک عزیز اور دوسرا حکیم. عزیز کا مطلب ہے غالب آنے والا، طاقت والا، ایسا طاقت والا جو طاقت کے ذریعے دوسرے پر غالب آ جائے، اس کو عزیز کہتے ہیں. اور حکیم اسے کہتے ہیں جس کے پاس حکمت ہے. گویا معنی یہ بنے کہ اللہ رب العزت طاقت بھی رکھتے ہیں اور انہیں طاقت کے حسن استعمال کا بھی پتہ ہے. دیکھیں ایک بندہ طاقت والا ہے لیکن گھر کے اندر کبھی اس کے تھپڑ مار دیا، کبھی اس کے تھپڑ مار دیا، اس کو تو بڑا کوئی نہیں سمجھتا، سب بیوقوف سمجھتے. تو بڑے پن کے لیے طاقت کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے دو لفظ استعمال کرنا ہے کہ اللہ رب العزت طاقت والا بھی ہے اور طاقت کے حسن استعمال میں بھی وہ کامل ہے. جیسے کچھ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں اپنے اختیارات کو استعمال کرنا آتا ہے. اللہ رب العزت بھی یہی فرماتے ہیں کہ طاقت بھی ہے اور مجھے اپنی طاقت استعمال کرنے کا بھی پتہ ہے. لہذا اللہ رب العزت ہی کو بڑائی کرتی ہے. متکبر کو ذلت ملتی ہے، اس لیے فرمایا جو کوئی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں میں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے. جو بندہ دنیا میں تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے لٹاتے ہیں، گراتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیر. اس لیے لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی فَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تو پہاڑوں کی اونچائی کو حاصل کر سکتا ہے. قرآن مجید کی آیت ثم ذهب الى اهله يتمطى، وہ اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف گیا. تمطا کا مطلب مفسرین نے اترانا لکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انه لا يحب المستكبرين. اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا.
کیا مطلب؟ کہ ان سے ناراض ہوتے. جب محبت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خفا ہوتے، ان کو پسند نہیں کرتے. چنانچہ جب تک یہ بندہ تکبر سے توبہ نہ کرے گا اس وقت تک اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے متکبر آدمی کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی. متکبر قوموں کا انجام. اس دنیا میں بڑی بڑی قومیں آئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی، قوت دی، مال و دولت دی، خزانوں کے مالک بنائے. اس طاقت کے نشے میں وہ اپنے اوقات کو بھول گئے. چنانچہ ایک قوم عاد تھی، مفسرین نے لکھا کہ ان کے قد 60 ہاتھ کے برابر تھے. وتنحتون من الجبال بیوتا، پہاڑوں کو کھود کر گھر بناتے تھے اور کہتے تھے من اشد منا قوة، کون ہے ان سے زیادہ طاقتور، ہم جیسا طاقتور. اور اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے قوم صرف شہروں میں پیدا نہیں ہوئی مگر ان کو اپنی طاقت پر ناز آ گیا، مان آ گیا، تکبر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے ان کو عبرتناک انجام تک پہنچایا. ایک تیز ہوا چلی جو 8 دن 7 راتیں چلتی رہی، ایسی تیز کہ مومن کے لیے تو سرحد بخش آرام دہ، لیکن کافر کے لیے وہ اتنی شدید تھی کہ ان کو تھپیڑے لگتے اور وہ زمین پر آ گرتے اور ان کو زمین پر پتخ کر مار دیا گیا. اگلے دن ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجوروں کے تنے زمین پر بکھرے ہوتے ہیں. تو جب قوموں نے تکبر کیا تو قومیں مٹ گئیں، افراد نے تکبر کیا، افراد مٹ گئے. میں یعنی تکبر کو اللہ نے مٹا دیا تو بندے کو میں یعنی تکبر نہیں سکتی، زیبا نہیں دیتی. اس لیے انسان کو تواضع، عاجزی کی انکساری اختیار کرنی چاہیے اور یہی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے.